الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے الف لام میم سے ایک دو آیتوں کا ترجمہ دیکھ لیں۔ آیت نمبر 3، الذین، وہ لوگ، جن لوگوں نے، یؤمنون، وہ لوگ ایمان لاتے ہیں، باجر بھی ساتھ، الغیب، بن دیکھیں، اور وا کے معنی اور، یقیمون، وہ لوگ قائم کرتے ہیں، الصلاۃ، نماز، وا کے معنی اور، مما کے معنی سے جو، رزقنا، ہم نے رزق دی، ہم ان کو، ينفقون، وہ لوگ خرچ کرتے ہیں، الذین، وہ لوگ، یؤمنون، وہ ایمان لاتے ہیں، باجر بھی ساتھ، الغیب، بن دیکھیں، وا کے معنی اور، یقیمون، وہ لوگ قائم کرتے ہیں، الصلاۃ، نماز، وا کے معنی اور، مما کے معنی سے جو، اصل میں ہے یہ من اور ما، من کے معنی سے، ما کے معنی جو، کبھی ما کا معنی ہوگا جو، کبھی اس کا معنی ہوگا کیا، کبھی اس کا معنی ہوگا نہیں، رزقنا، ہم نے رزق دیا، ہم نے روزی دی، ہم ان کو، ينفقون، وہ لوگ خرچ کرتے ہیں، وا کے معنی اور، الذین، وہ لوگ، یؤمنون، وہ لوگ ایمان لاتے ہیں، بھی ساتھ، ما جو انزل، نازل کی گئی، نازل کیا گیا، انزل، نازل کیا گیا، نازل کی گئی، الی، طرف کا آپ، الی، طرف کا آپ، الی کا آپ کی طرف، وا کے معنی اور، ما کے معنی جو، انزل، نازل کیا گیا، انزل، نازل کی گئی، نازل کیا گیا، من سے، قبلی، پہلے کا آپ، من قبلی کا آپ سے پہلے، الی کا آپ کی طرف، من قبلی کا آپ سے پہلے، وا کے معنی اور، بازر بھی کے معنی ساتھ، الآخرت، آخرت، ہم، وہ لوگ، یوقنون، یقین رکھتے ہیں، یوقنون، یقین رکھتے ہیں۔ پورا ترجمہ کچھ اس طرح ہوگا، متقی لوگ کون ہیں؟ پہلی صفت، غیب پر ایمان رکھنے والے، الذین یؤمنون بالغیب، دوسری صفت، یعنی غیب پر ایمان رکھنا، دل اللہ کو دیتے ہیں، دوسری صفت، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، یعنی بدن اللہ کو دیتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور تیسری صفت، ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں، مال اللہ کو دیتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، چوتھی صفت، یہ آپ سے پہلے جتنی کتابیں، ہم ساری کتابوں کو مانتے ہیں، تورات کو بھی مانتے ہیں، انجیل کو بھی مانتے ہیں، لیکن عمل صرف قرآن پر کریں گے، مانتے تو ہم سب کو ہے، تمام کتابوں پر ہمارا ایمان ہے جو اللہ پاک نے اتارے، والذین یؤمنون بما انزل الیک، یہ آپ کی طرف نازل شدہ قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، وما انزل من قبلک، اور نمبر 5، یہ آپ سے پہلے جو نازل شدہ کتابیں ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں، نمبر 6، یہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، وبالآخرۃ هم یوقنون۔ ذرا آگے کا دیکھ لیں ابھی، اس آیت کے اندر آج کا سبق جو ہے ہمارا 51، آیت نمبر 51، آیت نمبر 51، سورۃ بقرہ، آیت نمبر 51 کو دیکھ لیں۔ اس آیت کے اندر میں ترجمہ کر کے بتاتا ہوں، پہلے میں آیت ذرا صفحہ نکال دوں، ایک منٹ، یہ آ گیا۔ پہلے ہم نے پڑھا تھا آیت نمبر 50 تک ہو گیا تھا، آج آیت نمبر 51، وا کے معنی اور، اذ کے معنی جب، اذ اور اذا، لما، 3 لفظ آتے ہیں عربی زبان میں، جہاں بھی آئیں گے ہم اس کا معنی کریں گے، ترجمہ کریں گے جب سے، اذ کے معنی جب، اذ کے معنی جب، اذا کے معنی جب، لما کے معنی جب، لیکن اذ اور اذا سے پہلے اگر آیت کی شروع میں ہے تو اذکر نکالتے، یاد کرو جب، یہ اللہ پاک کے نعمتوں میں سے چوتھی نعمت بنی اسرائیل پر، اللہ پاک اپنے نعمتوں کو گنوا رہے، ہوا کے معنی اور، اذ کے معنی جب، وعدنا، ہم نے وعدہ کیا، وعد کا معنی ہوتا ہے دو طرفہ معاہدہ، دو طرفہ وعدہ، اس کو وعد کہتے ہیں، وعدہ، معاہدہ، وعد، وعدہ کیا نہ ہم نے، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، 40 لیلتن، راتیں، ثم پھر، اتخذتم، تم نے پکڑا،
اتخذتم تم نے بنا لیا، ثم پھر اتخذتم تم نے بنا لیا، اتخذتم تم نے بنا لیا، العجل بچڑا، من سے، العجل بچڑا، من سے، بعدی بعد ہی اس کے، وا کے معنی اور، انتم تم ظالمون ظالم تھے۔ آیت کا پورا ترجمہ ہوگا، اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ لیا، وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، پھر تم نے بچڑے کو معبود بنایا، اس کے بعد ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، اور تم ظالم تھے، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، ثم پھر عفونا ہم نے معاف کر دیا، عن سے کم تم، من سے بعدی بعد، ذالک اس، ذالک کا معنی وہ ہوتا ہے جب یہ شروع میں آتا ہے، جب یہ جملے کے شروع میں آتا ہے، لیکن جب یہ کسی لفظ کے بعد آتا ہے جس کو مضاف الیہ کہتے ہیں، مضاف الیہ کی جگہ آتا ہے، تو اس وقت اس کا ترجمہ کرتے ہیں اس سے، من بعد ذالک اس کے بعد، لعل شاید، لعل شاید، لعل شاید کم تم تشکرون تم شکر ادا کرو، لعل شاید کم تم تشکرون تم شکر ادا کرو۔ پورا ترجمہ آیت کا یہ ہوگا، پھر ہم نے ثم پھر عفونا ہم نے معاف کر دیا، عنکم تم سے، من بعد ذالک، ذالک کا مطلب کہ جب آپ یہ شروع میں آتا ہے تو اس کا معنی وہ سے کرتے ہیں، وہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ جیسے الف لام میم کے شروع میں، لیکن جب یہ کسی لفظ کے بعد آتا ہے یعنی مضاف الیہ بنتا ہے عربی میں، اس لیے عربی گرامر کا جاننا ضروری ہوتا ہے، تو گرامر میں بھی ہمارا حصہ ہونا چاہیے۔ من بعد ذالک اس کے بعد، تو لعلکم شاید تم، لعل شاید کم تم تشکرون تم شکر ادا کرو، ہوا کے معنی اور، اذ کے معنی جب، اذا کے معنی جب، لما کے معنی جب، تب تک ترجمہ نہیں آئے گا جب تک آپ دہرائیں گے نہیں، آپ سنائیں گے نہیں، ناممکن ہے، اس لیے دہرانا بھی ضروری، سنانا بھی ضروری، اور بار بار پڑھنا بھی ضروری، پورے ہفتے میں ایک دن پڑھیں گے تو کام تو نہیں ہوگا۔ وا کے معنی اور، اذ کے معنی جب، آتینا ہم نے دی، فرق کرنے والا، الفرقان جدا کرنے والا، لعل شاید پھر آ گیا، لعلکم شاید تم، اوپر گیا لعلکم تشکرون شاید تم شکر گزار بنو، اس سے پہلے گزرا لعلکم تتقون، قرآن میں کہیں لعلکم تذکرون، لعلکم تتفکرون، جگہ جگہ لعلکم تہتدون، شاید تمہیں ہدایت مل جائے، لعل شاید کم تمہیں تہتدون ہدایت پاؤ، پورا ترجمہ ہوگا۔ اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور جدا کرنے والا، والفرقان، تاکہ تمہیں ہدایت ملے، لعلکم تہتدون۔ پچھلے سبق کے اندر اس بات کا ذکر گزرا تھا کہ اللہ پاک نے اپنی قدرت سے فرعونی نظام سے بنی اسرائیل کو نجات عطا فرمائی، اور اللہ جل شانہ نے تمام بنی اسرائیل کو آنکھوں دیکھا حال دکھایا کہ اللہ نے ان کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کے نبوت کی دلیل معجزہ دکھا کر سمندر کے اندر 12 راستے بنا کر کے دکھائے، اور صرف راستے نہیں، خشک راستے، خشک زمین نکل آئی۔ فرمایا وہ کون سی جگہ ہے جس نے روز اول سے لے کر آج تک صرف زندگی میں ایک دفعہ سورج دیکھی، وہ کون سی جگہ ہے؟ فرمایا وہ موسیٰ علیہ السلام کے 12 راستے ہیں، زندگی میں کبھی پھر اس کے اوپر سورج نہیں آئے گا، اور اس دن سے پہلے بھی کبھی اس زمین نے سورج نہیں دیکھی، پانی وہاں، خشک راستے۔ یہ اللہ پاک نے قدرت دکھا کر موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی دلیل دکھائی، اور اس کے ساتھ ساتھ نمبر 2، معجزہ کس سے کہتے ہیں؟ یہ ہمارا ایک بہت بڑا سبق گزرا تھا،
آپ کو شاید یاد نہیں ہوگا. نمبر 2 بات میں بھول بھی جاؤں تو یاد دلا دینا کہ اس قصے کے اندر ہمارے لیے سبق کیا ہے, اللہ پاک ہمیں کیوں سنا رہے, کیا بتا رہے. اور نمبر 3, تبلیغیوں کا چلہ کہاں سے ثابت ہے. تبلیغ والے کہتے ہیں چلہ لگاؤ, کہاں سے ثابت ہے, یہ آج کے سبق کا عنوان میں ہوگا انشاءاللہ. اور نمبر 4, ظلم کی کتنی قسمیں ہیں اور ظلم کس سے کہتے ہیں. نمبر 5, شکر کس سے کہتے ہیں. تقریباً فرقان کا کیا مطلب. بہت سارے عنوانات ہیں آج کے درس کے اندر. انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں کہ آج کے درس کے اندر یہ جہاں تک پڑھا ہے یہاں تک پہنچ سکے. اللہ پاک سے دعا بھی اللہ پاک ہمارے وقت میں برکت ڈالے. تو پہلے نمبر کی بات یہ ہے کہ معجزہ کس سے کہتے ہیں. معجزہ کے معنی, یہ ہمارا سبق گزرا تھا, پتہ نہیں آپ حضرات کو یاد ہوگا یا نہیں ہوگا, کہ قرآن بحیثیت معجزہ, کیونکہ ابھی نئے نئے لوگ آ گئے ہمارے درس میں بھی, قرآن بھی ہے اور نئے بھی ہے, تو اس لیے کچھ باتیں ہمیں دہرانی پڑھنے کی ضرورت پڑتی ہے, تو دہرانا پڑتا ہے. جبکہ ہمارا گزر چکا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا, آیت نمبر 23 کی ذیل میں گزر چکا, اور اس کی ریکارڈنگ بھی ہے ہمارے پاس. تھوڑا سا میں دہراتا ہوں. قرآن مجید میں معجزہ کا لفظ نہیں آیا, قرآن مجید میں معجزہ کا لفظ نہیں ہے, لیکن 3 الفاظ معجزے کے اللہ نے قرآن میں استعمال فرمائے, آیت, بینات اور برہان. قرآن مجید میں معجزہ کا لفظ نہیں آیا. معجزہ کا مطلب بھی بتاتا ہوں, اس کو معجزہ کیوں کہتے ہیں یہ بھی بتاتا ہوں, اور معجزہ اور جادو میں کیا فرق ہے یہ بھی بتاتا ہوں. پہلی بات, قرآن مجید میں معجزہ کا لفظ نہیں ہے. معجزہ کے لیے اللہ پاک نے آیت, نشانی, بینات, واضح نشانیاں, برہان, دلیل کا لفظ استعمال فرمایا ہے. یہ پہلی بات ہو گئی. دوسری بات, معجزہ لغت میں ہر خارق عادت کو کہتے ہیں. خارق عادت کا مطلب خلاف معمول, خلاف فطرت, ما فوق العادات جو ہو, یعنی عقل, تجربے اور نظر کے خلاف جو ہو, عام طور پر اس کو خارق عادت کہتے ہیں. جس کو عقل میں, آج کل کے لوگ جو ہے نا وہ اس کے چکر میں لگے رہتے ہیں, بولا عقل سے سمجھ میں نہیں آتی. پھر میں نے وہاں بتایا بھی تھا کہ اسباب علم 3 ہے, علم کے اسباب 3 ہے. معلوم ہوگا آپ کو, سب سے پہلے حواس ظاہرہ 5 چیزیں ہیں. ان میں سے دہرا رہا ہوں کہ نئے بھی لوگ بھی آ گئے. اس میں 5 حواس ظاہرہ کیا کیا ہے. زبان سے چکھنا, کانوں سے سننا, اور ناک سے سونگھنا, آنکھوں سے دیکھنا, ہاتھوں سے پکڑنا. ان میں سب سے زیادہ رفتار آنکھوں کی ہے, لیکن آنکھ بھی دھوکہ کہا جاتی ہے. کب دھوکہ کہا جاتی ہے؟ جب یہ سفر میں ہوتا ہے تو دور سے اس کو پانی نظر آتا ہے. قرآن مجید میں کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء, جبکہ وہ پانی نہیں ہوتا, وہ دور سے اس کو پانی پانی نظر آتا ہے, سراب جس کو کہتے ہیں. پھر اس کے بعد دوسرا نمبر ہے عقل کا, یعنی کسی بھی علم کو حاصل کرنے کا جو دوسرا درجہ ہے وہ عقل کا ہے. امریکہ ہے, جی ہاں آپ گئے نہیں. انگلینڈ ہے, جی ہاں ہے, آپ گئے نہیں. مثال میں اپنی بات کر رہا ہوں, آپ نے دیکھا نہیں دیکھا. اچھا, نمبر 3, ان دونوں کے درجہ جب ختم ہوتا ہے عقل کا, تو وحی الہی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. قرآن اور حدیث, وحی الہی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. وحی الہی میں اپنے عقل کو جھٹلانا پڑتا ہے. وحی الہی میں اپنے عقل کو جھٹلانا پڑتا ہے کہ میرا عقل جو کہہ رہا ہے اور میں جو سمجھ رہا ہوں یہ ٹھیک نہیں سمجھ رہا. اللہ پاک نے جو فرمایا, اللہ پاک کے رسول نے جو فرمایا صحیح. موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام دونوں نبی ہے, یا ایک قول کے مطابق خضر علیہ السلام ولی ہے اور موسیٰ علیہ السلام نبی ہے. موسیٰ علیہ السلام شاگرد بنے. خضر علیہ السلام کا 3 موقع ہے. موسیٰ علیہ السلام نے پابندی لگائی, سوالات مت کرنا, جو میں کروں گا آپ نے پوچھنا نہیں. سورۃ کہف میں پورا واقعہ ہے, اس کی تفصیل شاید کسی موقع پر میں نے بتائی بھی تھی. تو اس نے 3 کام کیے. کشتی کو پاڑا, موسیٰ علیہ السلام بول پڑے اخرقتھا لتغرق اہلھا, قرآن میں آپ نے تو غرق کرنے کی نیت سے کی. پھر بچے کو قتل کیا, پھر بول پڑے اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس. پھر
تیسرے نمبر پر دیوار ٹھیک کیا، بولا آپ چاہتے تو اس پر اجرت لیتے، لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، سورۃ کہف میں سارا ہے جو ہر جمعے کو ہم پڑھتے ہیں سورۃ کہف کا۔ تو غرض میرے کہنے کا ہے کہ 3 موقع آئے موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی کو، فرمایا نبی کا عقل کامل ہے اور ہمارا عقل ناقص ہے، نبی کا علم کامل ہے، ہمارا علم ناقص ہے، نبی کا یقین کامل، ہمارا یقین ناقص ہے۔ فرمایا نبی کو حکمت سمجھ میں نہیں آ رہی، لاجک سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اللہ نے فرشتوں کے سبق میں بھی گزرا کہ فرشتوں سے استفسار کے طور پر پوچھا، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، ان کو انسان کے خلیفہ بننے کی حکمت سمجھ میں نہیں آئی، فرشتوں کو بھی، نبیوں کو نہیں آ رہی۔ مجھے بتا رہے ہیں نا نبی کو نہیں آ رہی، نبیوں کو تو نہیں کہہ سکتا ہوں، نبی کو نہیں آ رہی۔ موسیٰ علیہ السلام عقل، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے اگر دین کی بنیاد عقل پر ہوتا تو میں مسح موضوع کے پاؤں کے اوپر والے حصے پہ نہ کرتا، نیچے پر کرتا، کیونکہ گندگی نیچے لگتی ہے، اوپر تو لگتی نہیں۔ اب شریعت کا حکم دیکھو، ہر حکم میں دیکھو، اسی طرح دیکھو خون نکلا بدن میں کسی بھی جگہ سے، آپ کا وضو ٹوٹ گیا، اب آپ نے ہاتھ دھونے، منہ دھونے ہیں، عقل سے سوچے تو ان کا آپس میں تعلق نہیں بنتا، اسی لیے تو امتحان ہے، عقل کی بنیاد پر نہیں۔ ہم نے تو وہی الہی کی، ایمان بالغیب کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ نے عقل کو بھی جھٹلانا، تجربے کو بھی جھٹلانا، اور نمبر 3 اپنی نظر، اپنے دیدن کو بھی جھٹلانا، کیونکہ 2 چیزوں کا ہمیشہ سے یقین اور خبر کا، یقین اور نظر کا۔ یقین کو خبر کہتے ہیں، خبر کا مطلب اللہ رسول کی بات، خبر کا مطلب اللہ رسول کی بات، اور نظر آنکھوں کا دیکھنا، یہ میری بات یاد رکھنا، خبر اللہ رسول کی بات اور نظر آنکھوں کا دیکھنا، ان دونوں کا ٹکر آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک چلا آ رہا ہے اور قیامت تک چلے گا۔ خبر پر یقین رکھنے والے دنیا میں بھی ناکام ہوں گے، کامیاب ہوں گے، خبر پر یقین رکھنے والے دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، موت کے بعد قبر میں بھی کامیاب ہوں گے، میدان محشر میں بھی کامیاب ہوں گے، پل صراط پر بھی کامیاب ہوں گے، اور جنت میں ان کا داخلہ ہوگا، خبر پر یقین رکھنے والے۔ ایک طرف آنکھوں سے، نظر پر یقین رکھنے والے جو ہے، نظر یعنی آنکھوں پر چلنے والے، آنکھ دیکھی پر چلنے والے دنیا میں بھی ناکام ہوں گے۔ فرعون آنکھ دیکھی پہ چلا، قارون آنکھ دیکھی پہ چلا، مال زیادہ ہے، فرعون حکومت ہے، نمرود حکومت ہے، نوح علیہ السلام کی قوم اکثریت ہے، قوم شعیب تجارت ہے، قوم ثمود صنعت و حرفت ہے، ہنر ہے، قوم شعیب تجارت ہے، قوم سبا زراعت ہے، اور قوم عاد طاقت اور قوت ہے۔ جو ان یقینوں کی بنیاد پر جیے ہیں دنیا میں، سب اللہ نے قرآن میں بتایا سب ناکام ہو کر گئے، دنیا میں بھی ناکامی، مرنے کے بعد بھی ناکامی، اور جو ان کے خلاف چلے دنیا میں بھی کامیابی، مرنے کے بعد بھی کامیابی۔ تو ہم نے ہمیشہ نظر پر نہیں خبر پر چلنا ہے، نظر کو جھٹلانا ہے کہ میرے آنکھ کا دیکھنا ٹھیک نہیں۔ آواز سب کے لیے برابر ہے، صحیح ہے یا کوئی مسئلہ ہے؟ میسج آ رہا ہے کوئی؟ جی آواز کا کوئی مسئلہ ہے؟ صرف میسج میں بتا دیں کہ مسئلہ نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ خبر کا مسئلہ کیا ہے؟ خبر کے اندر اب معجزہ کس سے کہتے ہیں؟ لغت کے اندر ہر خارق کے عادت کو کہتے ہیں، اور اصطلاحی شریعت میں معجزہ وہ ہوتا ہے جس کے اندر 5 باتیں ہوں۔ یہ یاد رکھنا، میری بات بہت اہم بات ہے۔ پہلی بات، ہر وہ بات جو خلاف فطرت، خلاف معمول ہو۔ نمبر 2، اللہ جل شانہ کی طرف سے ہو۔ نمبر 3، کسی نبی کی نبوت کی ثبوت کے لیے ہو۔ نمبر 4، نبی سے، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اسی سے اس کا ظہور ہو۔ نمبر 5، غیر نبی اس پر قادر نہ ہو۔ یہ 5 باتیں اگر ہے تو وہ معجزہ ہے، یہ 5 باتیں اگر ہے تو معجزہ ہے، 5 باتیں۔ اور نمبر 2، اگر نبی کی سے ایسی بات نبوت سے پہلے صادر ہو جائے تو اس کو ارحاس کہتے ہیں۔
اور اگر ولی سے ہو جائے تو اس کو کرامت کہتے ہیں. جیسے صحابہ کی کرامتیں، کرامتوں کو بھی مانتے ہیں، اولیاء اللہ کی کرامتیں مانتے ہیں. اور خلاف مدعا ہو تو اس کو اہانت کہتے ہیں. مسیلمہ کذاب کا واقعہ میں نے سنایا تھا. اور اگر یہ خلاف عادت باتیں کسی فاسق و فاجر کے ہاتھ سے صادر ہو تو اس سے استدراج کہتے ہیں. معجزہ کو معجزہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ عقل والوں کو عاجز بنا دیتی ہے، حیران کر دیتی ہے. یعنی معجزہ کس سے کہتے ہیں؟ جس کی کوئی سائنسی توجیہ سمجھ میں نہ آ جائے، لوجک سے وہ بات سمجھ میں نہ آ جائے، اسباب کے بغیر کسی کام کا ہونا، یہ معجزہ کہلاتا ہے. یہ تو الحمدللہ ہم پڑھ چکے. اب آج کے سبق سے اس کا تعلق کیا ہے؟ آج کے سبق سے اس کا تعلق یہ ہے کہ سمندر کا پٹ جانا، بنی اسرائیل کا نکل جانا، یہ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے بنی اسرائیل کو اپنی قدرت اور پاور دکھائی. اللہ کی قدرت آزاد ہے. اللہ کی قدرت کو اسباب کا، وسیلوں کا، ذریعوں کا، ہیلوں کا پابند بنانا اللہ کی قدرت کی توہین ہے. وہ تمہیں اور آپ پابند ہیں، لیکن اللہ جو کرتے ہیں وہ آزاد ہے. اس نے تو آسمان کو آسمان کے بغیر بنایا، زمین کو قرآن میں ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، یہ خود بخود بن گئے سارے کائنات، یا تم نے بنایا. ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون، اللہ قرآن میں ایک جگہ کہتے ہیں یہ میری تخلیق ہے. ھذا خلق اللہ، قرآن میں ترجمہ ہے کہ کہو میرے سوا کسی نے کچھ بنایا؟ فارونی ماذا خلق الذین، چیلنج کر رہے، فارونی مجھے دکھاؤ تو صحیح، بتاؤ تو صحیح میرے سوا کسی نے کچھ بنایا ہو. ماذا خلق الذین من دونہ، حتیٰ کہ قرآن میں اللہ کہتے ہیں تمہارے اعمال کا جو تم کرتے ہو اس کا خالق بھی میں ہوں. واللہ خلقکم وما تعملون، کیونکہ فائل بھی اللہ، ثانی بھی اللہ، بار بار گزر چکا، بار بار دہرانا پڑے گا کیونکہ یہ باتیں ہمارے قانون ہیں، ہمارے کان اس سے اشنا نہیں. یہ جو قرآن اتر رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اترا ہے. ہم تو کان سے سنتے پھر دل میں بات پہنچتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر براہ راست اللہ نے اتارا. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ. اور سورۃ بقرہ میں فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ، آپ کے دل پر اللہ نے اس کو اتارا ہے. دل کے کانوں سے اس کو سننا، وہ کہتا نا گوش ہے، دل سے سنو، دل کے کان سے سنو. دل کے بھی کان ہوتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا مسامع قلبی لذکرک، اللہم افتح مسامع قلبی لذکرک، یا اللہ ہمارا دل کے کان اپنے ذکر کے لیے کھول دیجئے. دل کے کان. غرض میرے کہنے کا یہ ہے کہ ایک معجزہ اللہ نے دکھایا بنی اسرائیل کو کہ سمندر پھاڑا، 12 راستے بنائے، کھڑکیاں بنائیں، خوش زمین، اور دشمنوں کو غرق کر کے دکھایا. فرمایا ان میں اللہ پاک نے کئی نعمتوں کا ظہور فرمایا. پہلی نعمت سمندر کا پٹ جانا، دوسری نعمت نجات کا مل جانا، اور تیسری نعمت دشمن کا غرق ہو جانا، اور پانچویں نعمت، چوتھی نعمت، یہ بڑا معجزہ اور بڑی نعمت مثال تھی کہ اللہ پاک یہاں ان کا مرتبہ ہے اور ان کی حیثیت ہے. اور آگے پانچویں نعمت کہ ان کو ان کی زمینوں کا مالک بنایا، مالوں کا مالک بنایا، گھروں کا مالک بنایا. کذالک وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ، قرآن میں نعمتوں کا وارث بنایا. اور آگے فرمایا سب سے بڑی نعمت وہ دشمن جس سے ڈر تھا اپنے آنکھوں کے سامنے غرق ہو جانا. دشمن کا اپنے آنکھوں کے سامنے غرق ہو جانا. کسی دشمن پر برے حالات آ جائے تو ہمیں خوش نہیں ہونا چاہیے. ویسے صحابہ آ گئے، ایک صحابی نے کہا، صحابی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آپ نے کیسے صبح کی یا حارثہ، کیف اصبحت یا حارثہ؟ اس نے کہا میں نے ایمان کی حالت میں صبح کی. اصبحت مومنا، ہم جب کہتے ہیں نا کسی سے پوچھتے ہیں کیا حال ہے تو ہم تو دنیا کے بارے میں بتاتے ہیں، یعنی کاروبار کیسا ہے، صحت کیسی ہے، آپ کیسے ہو. صحابہ کے زمانے میں جب یہ پوچھنا تھا کہ آپ کیسے ہو تو اس کا مطلب کیا ہے تھا؟ آپ اس دین پر ہو جس دین پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں چھوڑ کر گئے تھے، یا اس میں کوئی کمی بیشی آ گئی ہے. وہ پوچھتے تھے سوال کچھ اور کے لیے، آخرت کی اعتبار سے، دین کی اعتبار سے ان کا سوال ہوتا تھا. اور ہمارا سوال آپس میں کیا لوال ہے، کاروبار کیسا ہے، دنیا کی اعتبار سے. بدل گئے ہم لوگ. آگے صحابی سے پوچھا، عمر رضی اللہ عنہ نے ایک صحابی کو بھیجا ایک گورنر کے پاس، سے پوچھا کہ وہاں خیریت تھی؟
بولا وہاں خیریت کس بات کی، ان کی دسترخوان پر تو 2 کانوں کو میں نے جمع کرتے ہوئے دیکھا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 کانوں کا 2 سالوں کا جمع ہونا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 کانوں کا اکٹھے ایک دسترخوان پر جمع ہونا ثابت نہیں. تو خیریت کہاں سے رہ گئی؟ یعنی اگر وہ 2 سالن کھا رہے تھے تو 2 سالن کے کھانے کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خیریت نہیں سمجھا جاتا تھا. کہ جو دین حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کھانے میں، ہم یہ نہیں کہتے وہ ناجائز ہے 2 سالن کھانا، کبھی بھی نہیں کہتے 2 سالن کھانا ناجائز ہے، نہیں، لیکن حضور کی سنت نہیں ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ حضرت عمر کی ضیافت کی، چربی اور گوشت پکایا، بولا میں نہیں کھاؤں گا. بولا یہ کم پیسوں میں لایا. بولا بات پیسوں کی نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. تو صحابی سے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے کیسے صبح کی؟ اس نے کہا میں نے ایمان کی حالت میں صبح کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کی ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ نہیں بولا بس ٹھیک ٹھیک، جیسے ہم ایک دوسرے کے بھائی میں تو کلمہ پڑھ چکا ہوں، وما حقیقت ایمانی کا. کیونکہ ہر دعوے کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی. آپ عدالت میں کوئی بھی دعوت دائر کریں، وہ آپ کو بولیں گے گواہ لے آؤ، دلیل کیا ہے آپ کے پاس، ثبوت کیا ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ ہمارا آج ایمان کا دعویٰ ہے، ایمان کی حقیقت ہے یا نہیں. صحابی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں آپ کے ایمان کی حقیقت کیا ہے. اور ہم، میں اور آپ، اگر کوئی آپ سے پوچھے تو ہم کیا بولیں گے؟ آگے سے جملہ میرا تو یہ ہوگا، پتہ نہیں آپ کا کیا ہوگا، کیا تو نے ہمیں بڑا بے ایمان سمجھا ہوا ہے، ہمیں ایماندار سمجھتا ہی نہیں. یعنی کیا مطلب؟ میں تو ہوں ایماندار. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسی ہستی حضرت حذیفہ سے پوچھ رہے ہیں میرا نام منافقین کے فہرست میں ہے یا نہیں، لیکن اللہ معاف فرمائے. آگے میں بتانا چاہ رہا تھا کہ بولا ہمارے اندر 15 خصلتیں، 15 امنت باللہ سنایا، 5 نمازیں، روزہ، زکوٰۃ یہ بتایا. 5 خصلتیں ہمارے اندر زمانہ جاہلیت سے ہے. ان میں ایک صفت یہ تھی کہ جب دشمنوں پر کوئی حالات آتے، برائی آتی ہے تو ہم خوش نہیں ہوتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 اور بتایا. پھر فرمایا قریب تھے کادو یکونوا انبیاء، قریب تھے کہ انبیاء ہوتے. فقہا ہے، ادبا ہے، یہ فقیہ لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں اور ادب والے لوگ ہیں. تو دشمنوں پر حالات آ رہی ہے اس پر بھی خوش نہ ہونا. آگے 5ویں انعام کا تذکرہ ہے. تو اللہ پاک نے معجزہ دکھایا. اب معجزہ دیکھنے کے بعد اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ جب آپ کو فرعون سے نجات ملے گی تو زندگی گزارنے کا ایک طریقہ، ایک راستہ بتاؤں گا، اس پر تم سب نے چلنا ہے. وعدہ پہلے لیا گیا تھا، اللہ نے فرمایا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے قبول کیا تھا، تو دونوں طرف سے معاہدہ ہو گیا، دونوں طرف سے معاہدہ ہو گیا. موسیٰ، پہلے تو یہ سمجھ لے کہ موسیٰ کا ذکر، موسیٰ کا لفظ قرآن میں 18 دفعہ آیا تقریباً، موسیٰ کا نام، اور 28 پاروں میں اس کا تذکرہ ہے. اور موسیٰ کا معنی کیا ہے؟ منہ کا معنی پانی اور سا کا معنی درخت. چونکہ یہ پانی اور درخت میں ملے تھے تابوت میں، اس لیے اس کا نام موسیٰ پڑا. بعد میں کا موسیٰ کا معنی استورا بھی ہے، بلیڈ جس سے بال صاف کرتے ہیں. لیکن صحیح یہ ہے مفسرین نے لکھا ہے کہ موسیٰ کا معنی پانی اور درخت، پانی اور درخت موسیٰ کا معنی. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کچھ ساتھی اپنے ساتھ لے لو. موسیٰ علیہ السلام 70 بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر پیچھے ہارون علیہ السلام کو خلیفہ بنا کر یا ہارون اخلف لی. آگے ہے وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، قرآن کے اصلاح کرتے رہو، فساد پھیلانے والوں کے راستے پہ مت چلو. موسیٰ علیہ السلام نے اپنا خلیفہ بنایا. خلیفہ کہتے ہیں نائب کو، تو خلیفہ بنانا نبی سے ثابت ہے کہ میرا نائب بن جاؤ. خلیفہ نائب کو کہتے ہیں. یہ بات سمجھنا، لوگوں کو سمجھ آتی ہے خلیفہ کس سے کہتے ہیں. بولا خلیفہ نائب کو کہتے ہیں. خلیفہ حاکم کو کہتے ہیں، حاکم کا جو نائب اس کو کہتے ہیں. اچھا آگے سمجھے. موسیٰ علیہ السلام 70 آدمیوں کو ساتھ لے چلے تورات لینے کے لیے. اور یہ وعدہ کتنے دن کا تھا؟ چلہ تھا ایک. بولا تورات تب ملے گی جب چلہ لگاؤ گے، 40 دن لگاؤ گے. کتنے دن لگاؤ گے؟ 40 دن لگاؤ گے. اس لیے تبلیغ میں بھی 40 دن لگوائے جاتے ہیں.
تبلیغ میں لوگ جاتے ہیں نا چلہ لگاتے ہیں، الحمدللہ میں بھی جاتا ہوں، ٹھیک ہے، تبلیغ میں چلہ لگاتے ہیں، عورتوں کی بھی ترتیب ہوتی ہے، عورتیں بھی جاتی ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ نے سورۃ توبہ آیت نمبر 71 میں بتایا کہ تبلیغ کا کام کرنا صرف مردوں کا نہیں، عورتوں کا بھی کام ہے۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 71 میں مومن مرد والمؤمنون، مومن عورتیں والمؤمنات، بعض کے مددگار ہے، بعضهم اولیاء بعض۔ یہ آیت نمبر بھی یاد رکھنا، ترجمہ پھر دیکھ بھی لینا کسی بھی تفسیر سے۔ مومن مرد سورۃ توبہ آیت نمبر 71، سورۃ توبہ آیت نمبر 71، مومن مرد والمؤمنون، مومن عورتیں والمؤمنات، بعض کے مددگار ہے، بعضهم اولیاء بعض۔ کیا کام کریں گے؟ دو کام قرآن نے بتایا۔ پہلا کام دعوت، یعنی نیکی کا حکم، برائی سے روکنا، یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اور سب سے بڑی نیکی ایمان ہے، اور سب سے بڑا منکر شرک ہے، یہ بھی یاد رکھنا۔ سب سے بڑا معروف ایمان، سب سے بڑا منکر شرک، معروفات کے بھی درجے ہیں۔ پھر دوسرے نمبر پر عبادات کو قائم کریں گے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نمازوں کو قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اللہ رسول کی اطاعت کریں گے، وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جب یہ دعوت اور عبادت دونوں کریں گے ان پر اللہ پاک ضرور رحم کرے گا، اولئک سیرحمهم اللہ۔ تو فرمایا مومن اور مومنہ کون ہے؟ جو یہ دو کام کرتے ہیں، دعوت بھی عبادت بھی۔ صرف اپنی نماز پڑھی تو نہیں، یہ ایمان والے کی نشانی نہیں ہے خالی نماز پڑھنا بس، نہیں، ایمان والے کی نشانی یہ ہے، قرآن نے بتایا، اس آیت میں بتایا، دعوت بھی دیں گے، عبادت میں بھی لگیں گے۔ مسلمان ہونے کی نشانی قرآن نے بتائی۔ مسلمان کون ہے؟ فرمایا اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے؟ ومن احسن قولا، نمبر ایک جو دعوت دے، ممن دعا الی اللہ، اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے، نمبر دو خود بھی نیک عمل کرے، یعنی عبادت بھی کرے، وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، پھر وہ کہہ سکتا کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ دعوت عبادت دونوں، اس لیے قرآن میں سب سے چھوٹی سورت والعصر میں اللہ نے بتایا جب تک دعوت عبادت دونوں نہیں دو گے، نہیں دیں گے، مرد عورت نقصان سے نہیں نکل سکتے۔ فرمایا قسم ہے ہر زمانے کی، والعصر، ساری انسانیت نقصان میں، ان الانسان لفی خسر، مگر جس کی زندگی میں چار باتیں، چار پیپر ہیں۔ پہلے دو عبادت ہے، مگر اللہ آمنو، جو ایمان لائے، ایمان کا تعلق دل سے، نمبر دو وعامل الصالحات، نیک عمل بھی کرے، یعنی کہ دل صاف ہونا چاہیے، جو مرضی کرو، شراب پیو، حرام کرو، پردہ نہ کرو، غیبت کرو، جو مرضی کر لو، بدگمانیاں کر لو، چغلیاں کر لو، جو مرضی کر لو، نہیں، دل صاف ہونا، نہیں بھائی، وعامل الصالحات بھی ہے، نیک اعمال بھی کرنے ہوں گے، کیونکہ ایمان اور اسلام دونوں ہے، آمنو ایمان ہے اور عامل الصالحات اسلام ہے، دونوں ہونا ضروری ہے۔ اسلام کا تعلق بدن سے ہے، ایمان کا تعلق دل سے ہے۔ اسلام کا تعلق بدن سے ہے، بدن جسم سے، باڈی سے، اور ایمان کا تعلق صرف اور صرف دل سے۔ لوگ کہتے ہیں نہیں اندر صاف ہو، کیلے کا جو چھلکا ہوتا ہے نا، وہ باہر سے جب خراب ہو جاتا ہے نا تو اندر بھی خراب ہو جاتا ہے، فرمایا جب اندر بنتا ہے تو ظاہر دکھتا ہے، اندر ایمان ہوگا تو باہر اسلام نظر آئے گا، اندر ایمان نہیں ہوگا باہر کوئی اسلام نظر نہیں آئے گا۔ اس لیے جس کے دل میں ایمان نہیں ہوگا، جس عورت کے دل میں وہ کبھی پردہ نہیں کر سکتی۔ جس عورت کے دل میں ایمان ہوگا، اللہ کے حکموں کی قدر ہوگی، اللہ کے حکموں کی عظمت ہوگی، وہ پردہ کرے گی۔ اور اسی طرح مرد بد نظری سے نہیں بچ سکتا، مردوں کو بھی حکم ہے اپنی آنکھوں کو نیچے کر لو، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، عورتوں کو بھی حکم ہے قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن۔ مرد اگر آنکھ اٹھا کر کے دیکھیں تو عورتیں سمجھتی ہیں بڑا یہ صحیح نہیں ہے، لیکن عورتیں اگر مردوں کو دیکھتی رہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، حکم ہی نہیں سمجھا کہ قرآن میں میرے لیے بھی یہی حکم ہے، نیچے کر لو آنکھیں۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے اس زمانے میں یہ ناممکن ہے کہ آپ اپنے آنکھوں کی حفاظت کر لیں بد نظری سے۔ میں نے کہا آپ کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پر عمل ناممکن ہے؟ استغفر اللہ، توبہ توبہ۔ میں نے کہا کیا مطلب کہ میں آنکھیں نیچے نہیں کر سکتا، عورتیں پردہ نہیں کرتی؟ میں نے کہاں لکھا ہے آپ عورتوں سے پردہ کراؤ؟ کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں تو یہ لکھا ہے مردوں کو بھی یہ حکم ہے نظریں نیچے کر لو، وہ عورتوں کو حکم ہے تم پردہ کرو، تم میں کہاں کہا گیا کہ تم عورتوں سے پردہ کراؤ؟ کہیں نہیں کہا۔ یدنین علیہن من قل لازواجک وبناتک ونساء، صحابہ کے زمانے میں جو آزاد عورتیں ہوتی تھی، باندیاں نہیں،
باندیاں ان کو کہتے تھے جن کو خریدا بیچا جاتا تھا. ان کے لیے حکم یہ تھا پردہ نہیں کرنا چہرے کا, اور آزاد عورتوں کے لیے حکم تھا پردہ کرنا. تو غرض میرے کہنے کا یہ تھا, بات یہاں سے چلی کہ قرآن میں ہے ایمان بھی لانا, عمل بھی کرنا. آمنوا وعملوا الصالحات, یہ دونوں عبادت ہے. تواصوا بالحق, نیکی کا حکم کرنا. تواصوا بالصبر, برائی سے روکنا, یہ دعوت ہے. یہ دونوں ہوں گے قرآن میں. اللہ پاک فرماتے ہیں 4 پیپر تب نقصان سے نکلے ہو. اگر دعوت عبادت دونوں نہیں ہے تو نقصان میں ہو. تو خود بھی نقصان سے نکلنا, اپنے بچوں کو بھی نکالنا, اپنی بچیوں کو بھی نکالنا, اپنے بھائیوں کو بھی نکالنا, اپنے والدین کو, اپنے شوہروں کو, اپنے خاندان والوں کو, ساری انسانیت کو نقصان سے نکالنا ہماری ذمہ داری ہے, کیونکہ نبی نے آنا نہیں. لیکن یہ باتیں ابھی آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی جب تک چلنا نہیں لگے. تو مستورات کی بھی ترتیب ہوتی ہے تبلیغ کے اندر. 3 دن لگاتے ہیں اپنے میاں کے ساتھ, بیٹے کے ساتھ, والدہ لگا سکتے ہیں آرام سے. دیکھو کل کے درس میں ہماری یہ بات آئی تھی, عربی کے درس میں, کہ گاڑی جو ہوتی ہے نا, گاڑی, اس کے بننے کی جگہ فیکٹری ہے, اور اس کے بکنے کی جگہ شو روم ہے, اور اس کے چلنے کی جگہ سڑک ہے. ڈاکٹر بننے کی جگہ میڈیکل کالج ہے, انجینئر بننے کی جگہ انجینئرنگ کالج ہے, تیراکی سیکھنے کی جگہ پانی میں تیرنا پڑے گا, تیراکی سیکھنے کی جگہ پانی میں تیرنا پڑے گا, اور پائلٹ بننے کے لیے ہوائی جہاز اڑانا پڑے گا. ایمان بننے کے لیے مسجد میں, مسجد کے ماحول میں, مسجد کے باتوں میں آنا پڑے گا, کیونکہ ماحول سے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے. اصحاب کہف نے ماحول بدلا, اور دعوت سے ایمان بنتا ہے, اور مجاہدے سے ایمان میں قوت آتی ہے, اور ہجرت سے, گھر سے نکلنے سے دنیا میں ایمان پھیلتا ہے. غرض کہنے کی آج سے بات گزری چلی کہ تبلیغ والوں کا چلہ کہاں سے ثابت ہے؟ موسیٰ علیہ السلام سے ثابت ہے. ان کا روزہ 3 دن لگانا کہاں سے ثابت؟ بولا زکریا علیہ السلام سے. اللہ نے کہا 3 دن 3 راتیں لگاؤ پھر بیٹا ملے گا. 3 دن 3 راتیں کیا کرنا ہے؟ اللہ اللہ کرنا ہے. اذکر ربک کثیرا ثلاثۃ ایام الا رمضان, تیسرے پارے میں, اور 16ویں پارے میں ثلاثۃ لیال سویہ. ثابت ہے سارا, لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں. موسیٰ علیہ السلام سے ہم نے تورات دینے کا وعدہ کیا, لیکن پہلے چلہ لگوایا, 40 راتیں گزروائی. 40 لیلہ, 40 راتیں, 40 لیلہ, 40 لیلہ کیوں کہا؟ 40 یومن کیوں نہیں کہا؟ فرمایا اسلام میں تاریخ کی ابتدا رات سے ہوتی ہے, دن سے نہیں. 12 بجے کے بعد تاریخ بدلتا ہے. یہ انگریزوں کی ترتیب ہے, مسلمانوں کی نہیں ہے. رمضان کا چاند نظر آتا ہے کب؟ 12 بجے کے بعد. عید کا چاند نظر آتا ہے 12. اس لیے آج مسلمان سے پوچھو ذرا مہینے بتاؤ کتنے مہینے, بولا 12 مہینے, وہ تو پتا ہوگا. ان عدت الشہور, قرآن میں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا. بولا ذرا اسلامی مہینوں کے نام بتاؤ, کوئی نہیں جانتا. شوال, ذی قعدہ, ذی الحج, محرم, صفر, ربیع الاول, ربیع الثانی, جمادی الاولی, جمادی الثانی, رجب, شعبان, رمضان, کسی کو نہیں معلوم. اس لیے درخواست یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے, اپنے بچوں کو بتانا چاہیے. اسلام میں اسلامی سال کے اندر 355 دن ہوتے ہیں, اور غیر اسلامی سال میں 365 دن ہوتے ہیں. سال کا نظام اللہ نے سورج کے ذریعے سے چلایا, لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ, اور چاند کے ذریعے اللہ نے مہینوں کا نظام چلایا. والحساب, اس کی تفصیل آئے گی انشاءاللہ. تو موسیٰ علیہ السلام تورات لینے گئے, ہوا کیا, 70 آدمی ساتھ گئے. دیکھو اللہ قادر ہے, اللہ اپنی قدرت سے کرتے ہیں. اب ایک اور آ گیا مسئلہ. میں آپ کو بتا رہا تھا نا, خبر نظر کا ہر وقت ٹکر ہے, مقابلہ ہے, اگینسٹ. خبر اگینسٹ کیا کہتے ہیں انگلش میں, اس کے مقابلے میں آتا ہے. کس کے مقابلے میں؟ نظر کے مقابلے میں, دیکھنے کے مقابلے میں. اب آپ کو نظر آ رہا ہے قبر مٹی کا ڈھیر ہے, لیکن حضور فرما رہے ہیں یہ جنت کا باغ ہے, جہنم کا گڑھا ہے قبر. ہم نے تو دیکھا بھائی وہ تو مٹی کا گڑھا ہے. نہیں بھائی, قبر جنت کا باغ ہے. القبر روضۃ من ریاض الجنہ یا حفرۃ من حفر النیران. نار ہے, ایسے الفاظ ہے, کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. تو خبر نظر کا مقابلہ. یہاں بھی موسیٰ علیہ السلام 70 آدمیوں کو لے کر کے چلے. اللہ پاک نے پوچھا
اے موسیٰ جلدی کیوں آئے ہو؟ وما عجلک، اپنی قوم سے، عن قومک یا موسیٰ، فرمایا میں اس لیے جلدی آیا ہوں، قال عجلت الیک ربی، تاکہ آپ راضی ہو لترضا۔ اب دو طرح کے حالات پیش آئے۔ پہلی حالت یہ آئی کہ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو قلم کی لکھنے کی آواز بھی سنوا دی، تختوں پہ لکھا ہوا تورات بھی عطا فرمایا، لیکن جو ساتھ گئے تھے 70 آدمی، وہ کہنے لگے ہم آپ کی بات کی تصدیق نہیں کر سکتے جب تک اللہ کو اپنے سامنے نہ دیکھیں، لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا۔ تو اللہ نے ان پر موت کو طاری کیا، فاخذتکم الصاعقہ، یہ آگے آیت کے اندر آ رہا ہے، اسی سورۃ بقرہ کے اندر آ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے، یا اللہ، موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ سے براہ راست بات کرنے والے، یا اللہ قرآن میں آپ ہماری بیوقوفوں کے، نادانوں کی باتوں کی وجہ سے ہمیں ہلاک کر رہے ہیں، بنی اسرائیل کیا کہیں گے؟ اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، یہ آپ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، نہیں لا فتنہ، یا اللہ دوبارہ زندہ کر۔ اللہ نے دوبارہ زندہ کیا، آگے آ رہا ہے، ثم بعثناکم، آگے آ رہا ہے، آیت کے اندر آ رہا ہے۔ اور یہ نہیں کہ صرف ان 70 کو زندہ کیا، ایک اور آیت کے اندر آ رہا ہے، آپ کے پاس بنی اسرائیل کا وہ واقعہ نہیں آیا، الم تر الی الذین خرجوا من بنی اسرائیل، وہ ہزاروں تھے، وہم الوف، اللہ نے کہا مر جاؤ، فقال لهم اللہ موتوا، سب مر گئے، پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا۔ یہ اسی تیسرے پارے کے اندر ہے، ثم احیاهم، اور ہم کہیں گے وہ تو موسیٰ علیہ السلام تھے بنی اسرائیل کے۔ ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ نے اپنے گدے کو نماز کے ذریعے زندہ کرایا، دعا کے ذریعے۔ ایک عورت نئی نئی مسلمان ہوئی، کیا عورتیں تھی، کیا یقین تھا، میں سمجھتا ہوں نا کہ کردار سارے عورتوں کا ہے، بچوں کے ذہن بنانے میں، یقین بنانے میں، ساری کردار آپ لوگوں کا ہے، بس آپ لوگ تھوڑی سی ہمت کر لیں، تھوڑی سی ہمت کر لیں، تھوڑی سی ہمت کی بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، سب سے پہلے خاتون اسلام میں داخل ہوئی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور تسلی دینے والی، ساتھ دینے والی عورت ہے، کیا کمال کی عورتیں تھی۔ اور آپ کو کچھ نہیں ہوگا، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ تو ناداروں سے مدد کرتے ہیں، انک بخاری کی روایت میں انک لتصل الرحم وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق، جب کچھ حالات آتے ہیں تو آپ تو مدد کرتے رہتے ہیں، آپ بے فکر ہو جائیں، آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ تسلی دینے والی عورتیں، کہاں سے لائے وہ عورتیں؟ حضرت ایک عورت مسلمان ہو گئی، مسلمان ہونے کے بعد اس کے چھوٹے بچے کا انتقال ہوا، صحابہ نے کفن بھی پہنایا، صحابہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے پوچھا ماں کو بتایا؟ ہم نے بتایا نہیں، فرمایا بتاؤ، بتایا، وہ اللہ سے دعا کرنے لگی، یا اللہ میرے قوم والے کہیں گے ہمارے بتوں نے ان کے بیٹے کو مارا، یہ مسلمان ہو گئی، یا اللہ تو اس بات پر قادر ہے کہ مرنے کے بعد اس کو دوبارہ زندہ کرے گا، آج زندہ کر دے۔ صحابہ نے روکا بھی نہیں، کیا کہہ رہی ہو، ایسا نہیں ہوتا، نہیں نہیں، وہ مانگتی رہی۔ اللہ نے، صحابہ کہتے ہیں، اس کو زندہ کیا، اس نے ہمارے ساتھ دسترخوان پہ کھانا کھایا۔ آج بھی وہی اللہ ہے، آج بھی اللہ کی وہی قدرت ہے، آج بھی اللہ کی وہی طاقت ہے، لیکن بدل گئے تو ہم بدل گئے، اللہ کے ساتھ تعلق ہی نہیں۔ جس کا جس قدر اللہ کے ساتھ تعلق ہوگا، اس کا اسی قدر کام اللہ پاک کریں گے۔ جیسے وزیر اعظم کو، صدر کو ہر کوئی جانتا ہے، لیکن اس کا کام نہیں ہوتا، کیوں؟ اس کے تعلقات نہیں ہیں۔ بقدر تعلق کے جتنا تعلق ہوگا اتنا ہی، بولے یا تو ہمارا گھر کا آدمی ہے، گھر کے آدمی کا کام کیسے نہیں کرے؟ تو اس لیے اب پہلا واقعہ یہ ہوا۔ دوسرا واقعہ کیا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا آپ کے بعد آپ کی قوم کو ہم نے آزمائش میں ڈالے، فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ، کیا ہوا بتایا بھی، سامری نے سب کو گمراہ کر دیا، وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي، کیا مطلب؟ بچڑا بنایا، بچڑا کیسے بنایا؟ تو ٹائم ختم ہو گیا، استغفر اللہ العظیم۔ بچڑا بنایا، وہ کیسے بنایا؟ ہارون علیہ السلام نے کہا بنی اسرائیل سے جو تم نے عاریت کے طور پر سونا لیا تھا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے وہی کی تھی، پچھلے درس میں گزر گیا، کپڑے لیے، یہ سب جلا دو۔ سامری نے جمع کرایا،
اور جلا کر کے ایک بچڑا بنایا. جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے پاؤں جہاں پڑتے تھے وہاں سے گھاس اگتا تھا, وہاں سے مٹی لی اور وہ مٹی اس کے منہ میں ڈال دی, تو اس سے ایک آواز آنے لگا. تو وہ اس نے یہ کہا ھذا الہکم و الہ موسیٰ فنسی, تمہارا بھی خدا ہے. یعنی کتنا اللہ پاک نے ان کو دکھایا, سمجھنے کی بات ہے, قدرت دکھائی, سمندر میں 12 راستے بنوا کے دیے. شاید اس نے یہ کہا ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام ستاروں وغیرہ کے ذریعے مدد لیتے ہیں, یہ کام کراتے ہیں, میں بھی کرا کر کے دیتا ہوں. اب یہ کون تھا؟ تو فرمایا ایک قول کے مطابق یہ منافق تھا. تو اللہ نے اس کو یہ سزا دی کہ اس کو قتل مت کرو, لیکن جنہوں نے یہ کام کیا ان کا توبہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کو قتل کریں. اقتلوا انفسکم ذالکم خیر لکم عند بارئکم, جنہوں نے نہیں کیا وہ ان لوگوں کو قتل کرے جنہوں نے کیا ہے. اس پر بات چلی یہ تو, لیکن سامری کو کہا قتل مت کرو. کتابوں میں نے پڑھا کہ سامری جو تھا وہ سخی تھا, اس نے اس کو کہا لا مساس, مجھے کوئی نہ چھوئے. لا مساس کورونا, مجھے کوئی نہ چھوئے. لا مساس کا لفظ آیا ہوا. یہ سمجھنا کہ ایک کی بیماری دوسرے کو لگتی ہے, یہ افعال شرکیہ میں سے ہے. اس کی تفصیل بعد میں بتاتا ہوں. یہ سمجھنا کہ ایک کی بیماری دوسرے کو لگتی ہے یا افعال شرکیہ میں سے ہے. ہر ایک کو براہ راست بیماری اللہ لگاتے ہیں. آگے ثم اتخذتم العجل, تو سامری کی جال میں پس گئے 6 لاکھ میں سے 5,88,000 نے بچڑے کی عبادت کی, صرف اور صرف 12,000 رہ گئے. صرف اور صرف 12,000 رہ گئے, باقی سب نے عبادت کی. پھر ایک دوسرے کو قتل کرنے لگے. اس کی تفصیل آگے انشاءاللہ آ رہی انہی آیتوں کے اندر. ثم اتخذتم العجل من بعده, اس کے بعد تم نے اس بچڑے کو معبود بنایا. فرمایا اس بچڑے کا نام یہوب تھا, یا ہا واو با, یہوب. فرمایا باطل کے مال کے اندر اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ باطل کا مال اپنے ساتھ باطل یہ پھرتا ہے. یہ فرعونوں کا سونا تھا, اس نے یہ فرعونوں کا سونا تھا, اسی وجہ سے بنی اسرائیل کی ہلاکت کا ذریعہ بن گیا, گمراہی کا ذریعہ بن گیا. وانتم ظالمون, اس حال میں کہ تم ظلم کرنے والے تھے. وانتم ظالمون, ظلم کے معنی ناانصافی کرنا, زیادتی کرنا, کسی کے حق پورا کرنے میں کمی کرنا, غلط روش, کسی کا حق مارنا یا کمی کرنا. ظلم کہتے کس سے؟ کسی چیز کو اپنی جگہ پر نہ رکھنا. وضع الشیء فی غیر محلہ, اور کسی چیز کو اپنی جگہ پر رکھنا یہ حکمت ہے, حکیم. ظلم کی 3 قسمیں ہیں. ایک وہ ظلم جسے اللہ پاک کبھی بھی نہیں بخشیں گے, وہ شرک ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, حدیث میں آتا ہے. ظلم کی 3 قسمیں ہیں. ایک وہ حق جو اللہ پاک کبھی بھی نہیں بخشیں گے, وہ کیا ہے؟ شرک. یہ سب سے بڑا ظلم ہے. ان الشرک لظلم عظیم, سب سے بڑا ظلم شرک ہے. نمبر 2, ایک وہ شرک جسے اللہ کبھی, ایک وہ ظلم, نمبر 2 وہ ظلم جسے اللہ کبھی چھوڑیں گے نہیں, وہ حقوق العباد ہے. جب تک حق نہ دلوائے حیوانوں کو حیوانوں سے اور انسانوں کو انسانوں سے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کا انتقال ہوتا تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے پوچھتے تھے کیا اس کے اوپر قرضہ ہے یا نہیں. اگر کوئی کہہ دیتا قرضہ ہے, مقروض ہے, تو حضور کہتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم تم ان کی جنازہ پڑھو. فرمایا میں نہیں پڑھا سکتا. پھر کوئی صحابی ذمہ لے لیتا یا کبھی حضور خود لے لیتے. فرمایا شہید کے لیے سارا کچھ معاف, لیکن قرض معاف نہیں, حقوق العباد. اور اب غیبت کرنا, جس سے بھی ملو یہ کہو لازمی, یار کہاں سننا معاف کرنا, بہن کہاں سننا معاف کرنا, بھائی کہاں سننا معاف کرنا.
یعنی اگر میں نے آپ کے بارے میں کچھ کہا کسی سے، یا کسی نے مجھ سے کچھ کہا آپ کے بارے میں، غیبت ہو گئی، کہا سنا معاف کرو مرنے سے پہلے پہلے۔ اور اپنی طرف سے تو یہ ہے کہ آج تک جتنے لوگوں نے میری غیبت کی ہے، یا موت تک جتنے لوگ میرے غیبت کریں گے، جتنے لوگوں نے مجھ پر تہمت لگائی ہے، یا موت تک جو لوگ تہمت لگائیں گے، سب کو میں نے معاف کر دیا ہے۔ جنتی انسان کی نشانی یہ ہے، اگر جنتی بننا چاہتے ہو بہت آسان ہے، جنتی بننا چاہتے ہو بہت آسان ہے، رات کو سوتے وقت سب کو معاف کرو۔ پورا قصہ ہے صحابی کا، پہلے میں نے سنایا ہوگا انشاءاللہ، نہیں سنا تو پھر بعد میں سنا دوں گا۔ تو حقوق العباد معاف نہیں، جنتی انسان کی نشانی رات کو سوتے وقت سب معاف، سب معاف، سب معاف، سب معاف، ساس بھی معاف، بہو بھی معاف، بیٹی بھی معاف، بھائی بھی معاف، رشتہ دار بھی معاف، دشمن بھی معاف، جانے دو۔ نمبر 3 فرمایا وہ حقوق جس سے اللہ کو کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں نا، اللہ جو کرے اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا، لا یسأل عما یفعل، سب سے پوچھا جائے گا، ہم یسألون، وربک لنسألنہم اجمعین، آپ کے رب کی قسم سب سے پوچھوں گا، ساری نعمتوں کے بارے میں پوچھوں گا، لتسألن یومئذ عن النعیم۔ تو اللہ پاک حقوق اللہ میں شرک کے علاوہ، حقوق اللہ میں شرک کے علاوہ جس کے لیے جو چاہے معاف کر دے، اللہ کو کوئی روک نہیں سکتا، اللہ کو کوئی ٹوک نہیں سکتا، وہ قادر مطلق ہے۔ تو تیسری قسم ظلم کی وہ ہے جو بندے اور اللہ کے درمیان ہے، یعنی حقوق اللہ، شرک کے علاوہ، وہ اللہ معاف کرے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اچھا، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اس حال میں کہ تم ظلم کرنے والے تھے۔ اس کے بعد یہ جو اگلا سبق ہے انشاءاللہ، امید ہے کہ انشاءاللہ اگلا سبق ہمارا ہوگا، اگر وقت تھوڑا آگے پیچھے ہوا تو میں بہت معذرت چاہتا ہوں، اس لیے کہ میں نے انشاءاللہ جمعے کو عمرے پہ جانا ہے، اور انشاءاللہ آن لائن ہو جائے گا اللہ نے چاہا، اس جمعے کو میں نے جانا ہے انشاءاللہ۔ اگلا بدھ کا ہمارا انشاءاللہ درس اسی ٹائم 3 بجے ہوگا، لیکن اگر کوئی وقت آگے پیچھے ہوگا تو آپ کو اطلاع کر دی جائے گی انشاءاللہ۔ اور نمبر 2 جو ہے، آپ حضرات سے ایک درخواست ہے میری، وہ یہ ہے کہ روزانہ کے اعتبار سے 5 آیتوں کا ترجمہ ضرور دہرا لیں، اور جو پچھلا پڑھا ہے اس کے اوپر کوئی نام نہیں لکھا ہوگا، ہمارے درس کے اندر ہے، جو نئے آنے والے ہیں وہ بھی، اور جو پرانے آنے والے بھی ہیں۔ آیت نمبر، ایک منٹ میں ذرا دیکھوں، آیت نمبر 22 ہے میرے خیال میں، 22 اور 23، 22 21، ان آیات کا جو ایک ریکارڈنگ ہمارے پاس ہے، یہاں سے ہماری ریکارڈنگ شروع ہوئی تھی یوٹیوب پہ، اس کو ذرا ضرور سنیں تاکہ معجزے کے بارے میں آپ کو ساری باتیں معلوم ہو جائے۔ ساری تفصیل تو میں نے انشاءاللہ بتایا نہیں۔ اور نمبر 2 دعاؤں کی بھی درخواست ہے، اللہ پاک ہم سب کو جو کچھ پڑھا سنا، سننے اور پڑھنے سے زیادہ عمل کرنے، یقین کرنے، اور نمبر 3 دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج تک ہم نے، حقیقت بتاؤں، نماز پڑھنے کو تو کام سمجھا ہے، نماز نہیں پڑھی تو اپنے آپ کو گناہگار سمجھتے ہیں، لیکن دوسروں کو نماز کا نہیں کہا گناہگار نہیں سمجھتے۔ یہ ہمارا سب سے بڑا جرم ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ قرآن مجید میں ہے نا کہ دعوت کا کام نہ کرنا ظلم بھی ہے، جرم بھی ہے۔ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا، سورۃ یہود آیت نمبر 116، وَكَانُوا مُجْرِمِينَ، جرم بھی ہے، ظلم بھی ہے، جرم بھی ہے۔ تو میں بھی توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ آج کے بعد ہم نے اوروں کو بھی کہنا ہے تلاوت کرو، یہی تبلیغ ہے، ذکر کرو تبلیغ ہے، اللہ سے مانگو تبلیغ ہے، اللہ کا کہا مانو تبلیغ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپناؤ تبلیغ ہے، علم دین حاصل کرو تبلیغ ہے، ذکر کرو، خود ذکر کرنا ولیوں کا کام، اوروں کو ذکر کے دعوت دینا نبیوں کا کام، اچھے اخلاق بناؤ تبلیغ ہے، خود بھی اچھے اخلاق بنانا، اوروں کو بھی اچھے اخلاق کی دعوت دینا، اور اللہ پاک سے مانگنا۔ ہر نبی نے 3 کام کیے، بس یہ آخری بات یاد رکھو، ہر نبی نے 3 کام کیے۔ خود نماز پڑھی، مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نماز پڑھی، نمبر 2 اوروں کو نماز کی دعوت دی، اور نمبر 3 اللہ پاک سے رو رو کر نماز کی حقیقت مانگی، مطلب خود ذکر کیا، دوسروں کو ذکر کی دعوت دی، دوسرا کام، تیسرا کام اللہ پاک سے ذکر کی حقیقت، اللہ کے دھیان کو مانا، اپنے اخلاق اچھے سے اچھے بنائے اور دوسروں کو اچھے اخلاق کی دعوت دی، اور اللہ پاک سے اخلاق کی حقیقت کو مانگا۔ یہی ہمارا کام ہے 3، خود بھی دین پر چلنا، اوروں کو دین کی دعوت دینا، اور اللہ پاک سے دین پر چلنے کی توفیق مانگنا۔ دعوت، دعا اور خود کرنا، جس کو مشق کہتے ہیں، مشق کرنا اپنے اوپر۔ تو میری بھی نیت ہے یہ تینوں کام کروں گا، آپ سب نیت تو کر سکتے ہیں نا، پہلے نمبر پہ نیت کر لیں اور اللہ پاک سے مانگے، اللہ پاک مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی۔ اور نمبر 2
دوسروں تک پہنچانا بھی ہماری ذمہ داری ہے، ہمارا فرض ہے. آج تک ہم نے اس کو فرض نہیں سمجھا. اللہ پاک مجھے بھی معاف فرمائے، آپ کو بھی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین.